جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام سے جو ہے نا آپ کو رابطے میں رہنا چاہیے. اگر ہم لوگ فقہ حنفی کے علماء کے ساتھ جو ہے نا تعلق قائم کرتے ہیں، لیکن فقہ حنفی اور فقہ شافعی کا 360 جو ہے نا چینج ہے دونوں. اب اہل سنت کے مطابق فقہ حنفی بھی ٹھیک ہے اور فقہ شافعی بھی جو ہے چاروں ائمہ تو ہم کس ائمہ کی تقلید کریں؟ بالکل سارے کے سارے ائمہ حق پہ ہیں. دیکھنا یہ پڑے گا آپ کو دلائل کس کے مضبوط ہیں. دلائل کا سوال یہ ہے آپ کے پاس دلائل کا کیا معیار ہے کوئی؟ لیکن اگر چار ائمہ کی بات آتی ہے تو پھر ہم جیسے بندے کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں وہی تو بات کر رہا ہوں نا، میں وہی تو بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس دلائل کا کوئی معیار ہے؟ کیا معیار ہے آپ کے پاس؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. کون؟ کس کون سے والی بلا کس کون سی حدیث؟ ایک دفعہ. اب اسی پہ رک جائیے آپ کو پتہ ہے رفع یدین کی کتنی حدیثیں ہیں، کتنی مرتبہ کی حدیثیں ہیں، پتہ ہے؟ یہی تو بات ہے نا. 7 مرتبہ، 5 مرتبہ، 3 مرتبہ، 1 مرتبہ، پھر 7 مرتبہ اٹھائیں، پھر سب کو لے کے آئیں نا شام میں. اور یاد رکھنا ہے علم حدیث کا اصول ہے، علم حدیث کا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی راوی یا کوئی بھی محدث جب کوئی بات بیان کرے اور اس کا اپنا عمل اس کے خلاف ہو تو وہ عمل معتبر نہیں ہوتا. جی جی ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. اب سن لیں، آپ کی بات ہو گئی ہے مکمل. جی سنیں اب ذرا. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ 4 ائمہ کرام ہیں. 5ویں امام امام جعفر صادق کو لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اہل تشیع لیتے ہیں. 5 ائمہ کرام ہیں فقہ حنفی کے. ان میں سے سب سے زیادہ علمی مقام کس کا ہے بتائیں. اب آپ کو پتہ ہے امام ابو حنیفہ واحد ہستیاں جو تابعی ہیں، 20 صحابہ کی زیارت کیا انہوں نے. امام بخاری نے 20 ثلاثیات لکھی ہیں جن میں صرف اور صرف نبی علیہ السلام اور امام ابو حنیفہ کے درمیان 2 واسطوں کا فرق ہے. امام جعفر صادق اہل بیت، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی اپنی تعلیمات کیا ہیں؟ ان کی اپنی تعلیمات فقہ حنفی کے مطابق فتاوی دے رہے ہیں. بڑے قاضی خان کو کون کہتے ہیں؟ امام جعفر. بات یہ ہے کہ میں کسی کی طرف بات منسوب کروں اس میں فرق ہے، ایک بندہ خود کہے اس میں فرق ہے. میں آپ کو کہہ دوں کہ جی مانی صاحب ایسے کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، یا آپ خود کہیں؟ یہی تو بات ہے نا. تو تحقیق کیسے کریں گے؟ سوشل میڈیا پہ. تحقیق علماء سے کریں. مقدار کا پتہ ہے؟ یہی تو بات ہے نا. میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ محتاط معاملات کس کے ہیں. محتاط معاملات کس کے ہیں؟ محتاط معاملات امام ابو حنیفہ کے ہیں. آپ کو تقریباً 500-550 مسائل سے زیادہ میں دکھا سکتا ہوں جس میں امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیا ہوا ہے. امام احمد ابن حنبل نے 700 مسائل پہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ دیا ہوا ہے. امام احمد ابن حنبل نے تقریباً 600 مسائل پہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ دیا ہوا ہے. پھر اب یہ لوگ جو ہیں امام ابو حنیفہ کے اقوال پر فتویٰ دے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بھی امام ابو حنیفہ کو ماننا ہے. ایک ہے تقلید شخصی، ایک ہے تقلید شخصی. میں تو رات بھی یہ بات کر رہا تھا، افسوس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک واحد پاکستان ایک یتیم ملک ہے جس میں نہ تو پاکستان سے ہٹ کے
نہ تو کہیں غیر مقلدیت نظر آتی ہے اور نہ ہی کہیں 8 تراوی کا مسئلہ نظر آتا ہے سوائے پاکستان کے. اس میں غیر مقلدیت بھی ہے، اور اس میں غیر مقلدیت کا مطلب ہوتا ہے کسی امام کی 8 نہیں پڑھنا. صرف 2 حرم وچ نہیں، باقی مسجد عام جڑی مسجد. دیکھو کسی بھی چیز تے حکم ہوندا ہے سرکاری معاملے تے، سرکاری وہ ہن اتنے نہیں تسی 8 پڑھ کے ٹر جاندے، وہ بھی انفرادی معاملہ لیا جاتا ہے میجارٹی تے اصول دا، جو سرکاری مذہب کاؤنٹ ہوندا ہے. سرکاری جڑے انہاں دے عالم نے نا وہ باقاعدہ جڑے تنخواہ لیندے نے مسجداں وچ، عام مسجداں چ پڑھاتے. وہ اتنے فقہ مالکی ہے، ٹھیک ہو گیا. چلو این جی لے لو، فرض کرو وہ فقہ مالکی دے پیروکار نے، اسی فقہ حنفی دے پیروکار ہاں، اسی اد وشکار ہاں، ایک گل انہاں دی لے لینے ایک انہاں دی لے لینے. حرم دوواں وچ جڑی وی نہیں، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، ایک رات ایک رات. کیا یہ عقیدہ نہیں ہے آپ کو؟ کیا نماز تراویح عقیدہ ہے؟ نماز تراویح کا تعلق آپ کے عمل کے ساتھ ہے. عقیدہ اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے. صحیح بات ہے کہ معاشرہ کی حدیث بھی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تراویحوں کی تعداد کتنی ہے تو انہوں نے کہا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم رمضان وغیرہ رمضان میں صرف 11 رکعتیں. آپ مجھے وہ تراویح کا لفظ دکھا دیں، وہ قیام اللیل ہے، وہ قیام اللیل ہے، اس میں تراویح کا لفظ دکھا دیں مجھے. یہی تو بات ہے نا، آپ آج یہ باتیں پڑھنے لگے ہیں. وہ اس میں تراویح، آپ کو پتہ ہے بخاری سے پہلے کون سی کتاب تھی پتہ ہے حدیث کی؟ موطا امام مالک. موطا امام مالک کی بخاری سے بھی زیادہ شرطیں ہیں. پڑھو موطا امام مالک کو بھلا. یہ وہ بندہ جس نے 17 سال نبی علیہ السلام کے گنبد کے نیچے بیٹھ کے نبی کی حدیث پڑھائی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. بحث نہیں ہے بات. میں پتہ کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ مت رہیں، صرف سوشل میڈیا پہ مت رہیں کہ بس اس نے کہہ دیا جی، اس نے کہہ دیا جی. اس کی علماء سے رابطے رکھیں. میں نے پہلے بھی یہ لفظ بولا ہے، علماء سے رابطے رکھیں، ٹھیک ہے؟ جو پڑھے لکھے علماء ہیں، یرلو پھرلو علماء نہیں. یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. کیوں غلط فہمی ہے؟ جا کے دیوبندی مدارس میں بھی دیکھیں اور سنی مدارس میں بھی دیکھیں، فقہ کی کتابیں ہیں یہ ایک. اہل حدیث فقہ پڑھتے ہی نہیں، وہ فقہ کو مانتے ہی نہیں. یہی تو بات ہے، آپ کو خود ساری باتوں کا نہیں پتا. فقہ کی کتابیں دیوبندی مدارس میں اور اہل سنت مدارس میں ایک ہیں. وہ عقائد کا اختلاف ہے، وہ عقائد کا اختلاف ہے اور فقہ کا اختلاف نہیں ہے. بہرحال اچھا جی، بہرحال انجیکشن لگانا زندہ باد.